اے جنہیں نہیں نہ ویکھیا جنہیں نہیں ویکھیا او دا ہی نقصان ہو گیا ہے جتھے بندہ آکھے ذرا ویکھ کے تے بندہ نہ ویکھے تے نقصان ہو جاندہ ہے تے جے او آکھے ذرا ویکھ میرا خیال ہے نقصان ضرور ہوئے گا ویکھ لینا چاہیتا جتھو اللہ پہ آندہ نا انظر ذرا دیکھو تو صحیح کی بکھانا چاہتا ہے اللہ کی سمجھانا چاہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض ذرا دیکھو تو صحیح لوگو کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا سبحان اللہ ذرا دیکھو تو صحیح غور تو کرو کہ کس طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب فضیلت اور افضلیت اور کسے دا بڑھیا ہونا یہ ساڑھے باس دی گل نہیں اسی کسے نو بڑھیا کرنے ہیں کئی باری اگلے سال چھوٹیاں کر چھڑنے مثلا اگر کسے نو آنے کمال ہے تیری کمال ہے تیرا کمال ہے ایک سال ووٹ دینے ہیں اگلے سال اندر دفعہ کر پانا ککھ بھی نہیں نکلیا یہ مطلب ہے کہ ایک سال جیڑا بندہ ساڑھی نظر چ کمال ہوتا ہے اگلے سال وہ ککھ بھی نہیں ہوتا 2-3 سال اوکھا ہی لنگ دینے 5 سالاں واسطے چڑھنے ہیں کمال ہے جی کمال ہے نعرے بھی لانے ہیں جان قربان ہر شے قربان ہم تمہارے ساتھ ہیں 2-3 سال لنگ دینے تے بندہ اندہ ہونا کیوں ہے وہ آندہ میں نو کی پتا ہے اس طرح دا نکل پہنے میں تو نہیں سی پتا اس طرح دا نکل پہنے یہ دا مطلب بندہ وہ دے مستقبل تو واقف نہیں سی مہربانی یا بندے آندے نے سانو ہون پتا لگا ہے اس طرح دا سی یہ تو پچھلیاں سڑکان دے بھی پیسے کھا گیا یہ دا مطلب ہے یا بندے ماضی تو واقف نہیں ہوندے تے یا بندے اگوں مستقبل تو واقف نہیں ہوندے قرآن تو میرے دووے ہاتھ نے جنہوں اللہ افضل بنائے وہ دے ماضی نو بھی مد نظر رکھتا ہے وہ دے مستقبل نو بھی مد نظر اللہ بندیاں دے شکریہ کے بلا اللہ بندیاں دے ماضی تو ہی واقف ہے اللہ بندیاں دے مستقبل تو ہی واقف ہے جنہوں اللہ افضل بنائے انجھے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب ہے اللہ ہی سارے برابر نہیں بنائے تیرے کو برابر ہوندے نا جدو اللہ ہی سارے برابر نہیں بنائے بندہ انہوں برابر کیوں کرے گا اللہ فرما رہا فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر افضل بنایا ہے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے میرا خیال ہے کہ نماز شروع کرن تو پہلا روزہ شروع کرن تو پہلا حج کرن تو پہلا زکاتاں دین تو پہلا جنہیں چنگے کام کرنے نے نا پہلا اندازہ لا کے ٹوریا جی ہمیں کھجڑ نہ ہویا جی اللہ افضل کنو بنایا ہے مفضول کنو بنایا اور جنہوں یہ نہ پتہ لگا ہو دی بلا جانے محمد تو بعد کنو ہونا چاہیے تھے علی تو بعد کنو ہونا چاہیے شکریہ یار افضل بنایا جنہوں اللہ افضل بنایا میں وہ دی گل کر رہے ہیں بندیاں دی نہیں بندیاں چھڑو اسی آج افضل آنے اکال مفضول آنے اللہ فرماندہ ایسا سارے بندے برابر نہیں بنائے اساں کچھ نو کچھ تے فضیلت دیتی وہ جڑا اللہ فضیلت دیندہ وہ دا کوئی معیار ہوئے گا ہی نا اللہ اسی جنہوں فضیلت دینے ہیں اسی کئی باری پیسے بہتے ویکھ کے بندے نو فضیلت دے دینے ہیں کہ وڈا بندہ ہے میرا خیال ہے اتھے تے ہوئے دا رواج کو نہیں ساڑھے پاس ہیں جی اتھے تے میرا خیال ہے امیر آدمی تسی کاکھ بھی نہیں سمجھ دے ساڑھے علاقے میں جڑا وڈا بندہ امیر ہوندہ ہے وڈا بندہ ہوندہ ہے بہت امیر ہوئے کوٹھی ہوئے کاڑا ہوں وڈا بندہ ہوئے انہوں وڈا بندہ سمجھ یہ بھی ایک فضیلت ہے یہ بھی ایک فضیلت علم بھی ایک فضیلت ہے جڑا بندہ جاہلاں بچوں عالم ہوئے لوگ اندنے انہوں زیادہ پتہ ہے جی سامتے کسے گلتا پتہ نہیں یہ دا مطلب علم بھی ایک فضیلت ہے دولت بھی ایک فضیلت ہے علم بھی ایک فضیلت ہے کئی بندے سیاستدان بڑے بڑے ہوندے ہیں وہ لوگ اندنے یار سیاستدان ہی بڑا ایڈا سیاستدان ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب سیاست دی بنیاد بھی بندہ بڑا ہو جاندہ ہے چھوٹا بندہ ہوئے تو دے واسطے سارے ہی بڑے ہوندے ہیں چھوٹا بندہ ہوئے تو دے واسطے سارے ہی بڑے ہوندے ہیں جنہوں اکبر آکھے بڑا ہو کی ہوئے گا مولا تو انہوں جزائے خیر دے ساڑھے چھ علم دی کمی ہوندی ہے تے آدم نو بڑا من جانے ہیں پیسے دی کمی ہوندی ہے تے دولت مند نو بڑا من جانے ہیں سیاست دا پتہ نہیں ہوتا تھے سیاستدان نو بڑا من جانے ہیں مریض ڈاکٹر نو بڑا من جاندہ ہے بچہ سکول ٹیچر نو بڑا من جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے ساڑھے کو معیار ہے اللہ دا اپنا ایک معیار ہے ویسے ایک میں مشورہ دینا پوری دنیا نو پہلے زمانے سے مولوی مشورہ دیتے سن لوگ آتے سن مسیحتوں باہر تیری آواز نہیں پہ جاندی مشورہ تو سارے جہان نو پہ دینا ہون وہ رواج مک گیا ہے ہونا جڑا کیمرہ لگ گیا ہے اے میرا مشورہ ہونا ہی ساری دنیا تے چلے جانا ساری دنیا تے ہو سکتا ہے لائیو جا رہا ہوئے نہیں تے ہونے کو چاڑ دے گا ساری دنیا تے چلے جائے گا یہ دا مطلب ہون ساری دنیا نال گل ہو سکتی ہون ساری دنیا نال گل مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اے قرآن تے ہتھ رکھ دینا تے مشورہ دین لگا مفت جنہوں اللہ افضل بنائے نا
بندے لیا لیا کہ وہ دے برابر نہ کریں. جی مولا تو جزائے خیر. بہت شکریہ بہت شکریہ. جنہوں اللہ افضل بنائے, افضل کسے نو اللہ بنائے. میں ان قرآن حکیم چو چند فضیلتاں جناب دے سامنے عرض کر دیں. پہلی گل تے سورہ مبارکہ میرے کو جناب بقرہ تیسرے پارے دی پہلی آیت سوکھی گل ہے. تیسرا پارہ تے پہلی آیت اللہ فرماتا تلک الرسول, جو ہم نے رسول بھیجے ہیں, جو ہم نے پیغمبر بھیجے, شکریہ, جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض منہم, ہم نے وہ بھی برابر نہیں بھیجے, ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل میں. شکریہ کہ میں دوسری آیت مجیدہ میں پڑھی. پہلے سورہ بنی اسرائیل دی پڑھی ہے جناب, ہون جناب دے سامنے سورہ بقرہ دی پڑھی ہے. یہ تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا تلک الرسول, جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض منہم, ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. یعنی کچھ نبی چھوٹے نبی نے, کچھ نبی بڑے نبی نے, کچھ مفضول نے, کچھ افضل نے. افضل کا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے. یہ مطلب ہے جنہوں اللہ نے افضل بنایا ہے. یہ مطلب ہے نہیں کہ جہاں نہیں افضل و نبی نہیں, اور نبی تو ہے نہ ہو. مثال میں دینا, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے, ورنہ اللہ پاک جبریل نو بھیج کے گلاں کردے ہیں. لیکن ایک نبی ایسا ہے جس نے اللہ کلام کیتا ہے اور انہوں کلیم اللہ آندن. کلیم اللہ کی اس میں گرامی ہے نبی دا. شکریہ بہت شکریہ جی, سارے معلومات والے بندے بیٹھے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ قرار پائے نے, انہوں نے اللہ آپ گلاں کیتی ہیں. وہ یار کیتی ہیں نا. اچھا درخت دے ذریعے کی درخت جو آواز آئی میں تیرا رب ہاں, کوئی اندھا اگ جو آواز آئی میں تیرا رب ہاں. اللہ جدے ذریعے بھی کسے نال گل کرے تینوں کی. بہت شکریہ. جدے ذریعے بھی گل کرے اللہ بارل گل دے نال آپ کیتی ہے, آپ کیتی ہے. جدو آپ کیتی ہے انہوں نے کلیم اللہ کیا گیا. کلیم اللہ میں نا جیسے اللہ کلام کرے, جیسے اللہ کلام کرے. یہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے ذکر کیتا ہے, اور اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ, اسی طرح ہم نے بعضوں کے درجے بڑھا دیے ہیں, بعضوں کو افضل بنا دیا ہے. جس درجے میں موسیٰ ہے اس میں عام نبی نہیں. ایک اور نبی دا تذکرہ اس سے آیت موجود ہے, دو دا تذکرہ ہے, دوں دے سن لو. خالق کائنات فرماندے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ. خالق فرماندے دوسرا مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا, جس کو روح القدس کے ذریعے ہم نے اتنی طاقت اور قوت دی تھی, مردے بھی زندہ کر لیتا تھا, کوڑیوں کو شفا بھی دے دیتا تھا, مادرزاد نبینوں کو صحیح کر دیتا تھا, اور ہوا میں مٹی سے بنا کے پرندے پھونک مار کے اڑا دیتا تھا. ہم اسی طرح درجے بڑھاتے ہیں. یہ مطلب ہے دو تیاج گزارا کریے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بس ایک تو حضرت چکھنے دو, ایک تے ہی ہو سکتا مجلس ہو جائے, پھر دوسرے تے بھی چاند دوسرے عرض کر دیں گا. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ بڑے جیاں نبیاں تو افضل. بولو جی بڑے جیاں, ساڑھے نبی تو افضل نہیں, مصطفیٰ تو افضل نہیں, لیکن بڑے نبیاں تو افضل نہیں. یوشع علیہ السلام تو, لوط علیہ السلام تو, مثلا سلیمان, داؤد. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں تے فضیلت دی ہے اور کلام کیا ہے. اللہ جنہوں کلام کر کے موسیٰ بنایا اور کلیم اللہ قرار پائے نے. تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی سن, رسول بھی سن, صاحب شریعت بھی سن, صاحب کلمہ بھی سن, کلیم اللہ بھی سن, تے علیہ السلام بھی سن. اے سٹار سمجھو کہ اینے پھول لگے سن انہوں دی وردی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہوں ایک مجمع تو میں سوال کرنا, وہ تو تھوڑا جا جواب دینا ہے سوچ کے. یہ جڑے نبی حضرت موسیٰ تو افضل نہیں ہے تو صحیح نہیں, اللہ آندہ انہوں اساں افضل بنائے. یہ فضیلت کنے دیتی ہے موسیٰ نے؟ اے تو آڑی خیر ہوئے اللہ نے. وہ جڑے دوجے نبی یعنی موسیٰ تو اے ایتھے کر کے نے, اے ایتھے موسیٰ ہونا تے ایتھے او ہونا, اینہ دی بیزتی ہے کوئی نہیں؟ بولو کوئی نہیں بیزتی. کیوں؟ انہوں اتے بنایا تھے اللہ نے, انہوں تھلے رکھیا تھے اللہ نے. ہوں میں ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے زمانے سارے نو پوچھنے
اگر ایک نبی ایتھے ہوئے تے دوجا ایتھے بھی ہو جائے تے او دی بزتی نہیں ہوندی جے علی ایتھے ہوئے گا تے صحابہ ایتھے ہوں گے تے بزتی کیویں ہو جائے گا یار فضیلت میں پڑھ دینا فضیلت میں پڑھ دینا یہ مطلب ہے جے نبی کو جا نہیں تے گزارا ہو گیا پھر صحابی کو جا نہ ہونگے تے گزارا ہو جائے جنہوں اللہ افضل بنائے میں بندہ دی گل نہیں کر رہا جنہوں اللہ فضیلت دے وے میں وہ فضیلت جناب دے سامنے عرض کر دینا حضرت علی دی فضیلت میں بعد ہی پڑھنا پہلے میں انہاں نبی دی فضیلت پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق ایک آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ قصص چوں جناب دے سامنے پڑھ دینا خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق سورہ قصص ارشاد فرمایا اے آیت دا نمبر جنہوں بھول گیا نا او دیتے میں نے دکھ لگنا جی کیونکہ آیت دا نمبر ہی 14 ہے کتنا نمبر آیت ہے جی 14 سورہ مبارکہ قصص خالق کائنات فرمان دیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا موسیٰ عام آدمی نہیں تھا اس کو حکمت بھی ہم نے دی تھی علم بھی ہم نے دیا اچھا جی یہ دا مطلب ہے دو گلہ ثابت ہو گئیاں ایک کلیم اللہ ایک صاحب علم دو گلہ اللہ آپ گل کردہ ہوئے کسے نال ایتھے وڈا بندہ چودھری پرہ کر کے کسے چھوٹے بندے نو پوچھے نا کہ تو اڈیال بھی سردی ہے نہیں صرف پرہ کر کے پوچھے تو اڈیال بھی ہے نہیں سردی ہے وہ آکھیا ہے نہیں سردی چل بہ جا تو بہ جائے ساری پنچایت وہ دلو ویندی ہے ادنا کھوڑے کی گل کیتی انہوں پرہ لے گیا سی کھوڑے کیڑی گل کیتی پہلا تو دی اہمیت ورد جائے گی کہ چودھری ادنا آپ بکھرے ہوں کے گل کیتی تے او بچارہ بھی کار آکے دل کرے تے اپنے کار دیا نال نہ بول لے کہ میں تو اڈنا کیڑیاں گلہ کروں میرے نہ بڑے بڑے بندے گلہ کر دیں اے جدے نال چودھری پرہ کر کے بولیا ہوئے او تھلے نہیں ہوندہ تے جدے نال اللہ بولیا ہو سبحان اللہ یار اللہ کلیم اللہ بنایا یا نہیں بنایا حضرت الہی نے کلیم اللہ قرار دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ گلہ کر لیا تو کلیم اللہ قرار پانا ہے حضرت موسیٰ دے دل چی گلتی آئی ہوئے گی یقیناً کہ پھر میرے جیسا کون ہے جدن اللہ آپ بولے ہیں وہ ایک دن اللہ پاک بھی پر طور پتا اللہ ہے اس ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا راضی ہو انہاں کہا جی راضی ہیں کیڑی گل تو مڑا انہاں کہا اس گل تو بھی تسی میں نے کلیم اللہ قرار دیتا ہے میرے نہ تسی آپ بول لے ہو اللہ پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا راضی ہو راضی ہیں فرمایا ذرا نکلو آنجنوں نکلو نا ذرا آئے آنجتے ہو ذرا تو آڈی کیا بات ہے جنہیں بہت اگے جا رہے ہو میرے تو اللہ فرمایا ذرا آنجنوں ہوئے نا کتھے اللہ فرمایا جتھے دو دریا ملدن نا پہ آپس درمیان چ جگہ بچ دی بھی دو آبا انہوں اندن کہ دو دریا ہوتے دو پانیاں دے وچ جڑی جگہ ہوندی خشک اتھے سر سبز گھاس ہے گرین لان ہے اتھے جائیں گا تے نشانی ہوتی یہ وے کہ تیرے جڑی مچھی پجی تو اڈے کولے جدن رات جا کھانا چاہتے ہو وہ جدوں زندہ ہو کے پانی چ بہ جائے گی نا داخل ہو جائے گی اتھے ذرا دھیان کیتی تینوں کی شے بکھانی سبحان وہ دو دریاواں دا سنگم سے اتنا افضل نبی جڑا کلیم اللہ بھی قرار پایا ہے اور جڑا صاحب علم اور صاحب نبوت اور صاحب حکمت بھی ہے وہ چلے گیا حضرت یوشع علیہ السلام نال سن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قصہ جڑا نہیں 15ویں پارے دے آخر تے 16ویں پارے دے پہلے رکوع الحمدللہ بہت شکریہ موجود ہے انہوں آرام نہ پائے کے پڑھو گے تے اور سواد آئے گا تو انہوں پتہ بیبیاں لے کے آؤں نا کپڑا اتھوں بازار چوں تے ایک باری آ کے گھر بھی کھول کے ویندیاں نہیں پہ اتھے تے لیٹاں بڑیاں سن اتھے بھی نہیں کیسا ہے ایک باری مطلب ہے گھر آ کے بھی سواد بندے لیندے نے نا اور تسی بھی جڑی شاید لائے ہو ایک باری گھر بھی آ کے ویندے ہو تے خدا دا نا جی اگر کپڑا خریدیا ہوئے تے بندہ گھر آ کے ایک باری کھول کے سواد لیندا ہے جڑیاں ایتھوں آیتاں سن جاندے ہو نا کدی کدی قرآن کھول کے گھر بھی سواد لیا کدی کدی کھول لیا قرآن ذرا آیتاں 15واں پارا شکریہ آخری رکوع 16ویں دا پہلا رکوع اللہ فرماتا اتھے پہنچے دووے حضرت یوشع علیہ السلام اتھے وہ مچھی لگے نا کھان روٹی کھان لگے تو وہ مچھی پڑھ کے وچ جا پی زندہ ہو گئے گویا سالنیاں دا پیہاں ہو گیا کہ کوئی مچھی ہوتا نے روٹی کھانی نہیں تو زندہ ہو گئے دریاج لگ گئی حضرت موسیٰ کہنے لگے کھلو جی میں اتھے یا کوجے ایتھے کوجے اے جن کڑن آیا اگر بتیاں لائیاں ہوتی ہیں او لے خوشبو آوے تو اندر لے ایتھے کوجے ہے بندے تے مداری آرے ثابت کر دے ایتھے کوجے ہے وہ تو اللہ نے تو مداری لوڑی نہیں ہوتے ہے ہی حق اللہ نو کسے تماشے ضروری واقعتا نہیں ہوتے کچھ ہے سی
یہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے ویکھیا تے اتنے بالکل ہی کوئی شے نہیں سی، آنج ویکھیا تے بندہ لمحہ پیا سی، اس کہا تے بندہ لمحہ پیا سی۔ انہوں میں بھی نہیں جانتا تے وڈے وڈے نہیں جانتے، میں تے ککھ بھی نہیں نا، وڈے وڈے نہیں جانتے تے اللہ جنہی کو گل دسی ہے میں انہی کو پڑھنا، وڈے تھا ہاتھ پا کے تے ہمیں پھسنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماندہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، وہ جو موسیٰ نے جس کو وہاں دیکھا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ویسے موسیٰ بھی اللہ دا ہی بندہ ہے تے عام بندہ بھی نہیں، خاص بندہ ہے۔ اور یار اسی سارے اللہ دے بندے ہیں تے موسیٰ نبی ہو کے بہت بڑا بندہ، ہن او پتہ نہیں کڈا بڑا بندہ سی جنہوں موسیٰ دے سامنے اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ہمارے بندوں میں سے۔ کیا بات ہے بھائی، بھائی موسیٰ بھی تے اللہ دے خاص بندے ہیں جو بندہ ہے، پتہ نہیں یار پھر او کڈا خاص سی۔ ہم نے بعضوں کو بعضوں سے ہے صدقہ جامع توڑے، بہت اچھا سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے، ساڑھی مرضی ہے۔ اینی فضیلت دے کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیکو فرماتا ہے ادھر نکلے نا۔ توڑے کا مفتی صاحب ہوں دے سن شاہ کوٹ دے، مفتی ریاض صاحب، مفتی ریاض صاحب خطیب ہوں دے سن شاہ کوٹ۔ توڑے کو رستے شاہ کوٹ ہے، میرا خیال ہے پرانا توڑے چو سارے جو میں ہی ہیں، تسی سارے تے 14 سال دے بیٹھے۔ مفتی ریاض صاحب دا بیٹا آج کل پڑھ دا بھی ہے، میں سمجھ پڑھ خطیب ہے مفتی ریاض شاہ کوٹ نہیں ہوندہ توڑی گجرات فیصلہ بار روڈ دے اتھوں دے سن۔ وہ میں اتھے لڑ کرنے گیا تھا، اتھے ایک ڈاکٹر صاحب آگیا، وہ میں ٹیکہ لگا ایتھے ٹیکہ لگ دا، وہ میں تکلیف ہوئی کٹھے سان پڑھ دے، وہ تھلے منزل تے ہن میں اتھے تھلے میں آگے بیٹھا تو میں کہ مفتی صاحب میں نے ٹیکہ لا گیا ڈاکٹر تے ایتھے لا گیا بے وقوف۔ وہ میں نے اندھنے وہ کہا بے وقوف ہے جڑا لا گیا، وہ بے وقوف جنہیں لوا لے۔ میں کہا جی وہ ڈاکٹر ہو سی، میں دے ڈاکٹر نہیں سنا، ہو سکتا ڈاکٹر اتھے لاندے نے، اتھے بھی لاندے نے، کئی باری مسل چلاندے نے، کتنے بھی لا سکتے ہیں، کئی باری اتھے لاندے نے، تو میں کیا وہ ڈاکٹر سی، ہو سکتا ڈاکٹر لاڑ کانے ایدھا لاہورہ لمو کریں تو سکال سمجھ لئی، ہو سکتا اتھے ہی ڈاکٹر نے ذرا لاہورہ لمو کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، اور ادھر ہوئے نا تو سا غور نہیں فرمایا، ادھر ہوئے نا ذرا وہ قبلہ، وہ حضرت موسیٰ نے پھر بندہ وہ اللہ تے نہیں فرمایا عبدن من عبادنا، اگوں اللہ پاک نے گل کی تھی۔ اللہ فرمان دیں آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ کوئی بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے کیا موسیٰ کو اللہ دی رحمت کوئی نہیں سی، یا موسیٰ کو اللہ دا رحم کوئی نہیں سی، یا اللہ دے علم کوئی نہیں سی؟ رحم بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، پھر سوچو کون سی؟ کیا بات ہے بھائی، جو ہویا ذرا کو سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندے دے منہ تے کپڑا سی، لمحہ پیا سی، منہ تے سبز رنگ دی چادر سی، چلو اے رومال تو اے غلاف ہے قرآن پاک دا سبز چادر دے منہ تے سی تے لیٹے ہاں سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسیٰ نو آکھیا ایتھے ہی مچھلی ساڑی گم ہوئی ہے، ایتھے ہی اللہ اندہ سی کوئی شاید تینوں بخانی ہے، آپ بندہ ہی ہے عورتے تے شاید کوئی نہیں، اجے گل پہ کرتے سن کہ اس منہ تو کپڑا لایا، اے آنج کنے اس بندے نے انہوں سبز رنگ دی چادر سی او دے اتے، وہ پھر منہ تے اس لئی سی اور منہ تو چادر لائی، وہ سبز رنگ انہوں خضر یا خضر آندے نے، اجوے گنبد خضرہ نے سبز گنبد انہوں آندے نے خضر، انہوں خضر یا خضر اس واسطے آندے نے، تو سبز رنگ دی چادر لائی سی، پتہ کوئی نہیں کون سی؟ یا من تو نہیں پتا تو انہوں پتا ہوئے گا تو ہی دس دیں، تو سامنے کیسے مولوی کو پوچھا تو سرنا وہ حضرت خضر علیہ السلام سن، خضر سبز چادر دی بیعت ہو سی، کون سی؟ پتہ نہیں، اللہ دے خاص بندیاں چوں بندہ سی۔ لو جناب سواد آن لگ گیا جنہوں حضرت موسیٰ دے سارے فضائل تے فضیلتہ یاد نے، نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ، انی وردی تے پھول سجے نے، اس منہ تو کپڑا لایا، قال لہو موسیٰ حل اتبعوکا، تو موسیٰ نے اس کا منہ دیکھ کے کہا مجھے شاگرد بنا لوگے؟ میں تیرا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن
حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، فرماندے مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا. مینو شاگرد بنا لے، جو تینو اللہ نے سکھایا ہے وہ مینو سکھا دے. نہ وہ اجے بولے ہے، نہ اس تقریر کیتی ہے، اور نہ اس کسی نے درس دیتا. کیا بات ہے؟ یہ مطلب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ یار جنہوں دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اے کوئی افضل بندہ ہے، اے کوئی بڑا بندہ ہے. یا موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ ویکھ کے آکھیا کہ مینوں شاگرد بنا لے، بولن تو بغیر موسیٰ سمجھ گئے. یا مباہلے میں والے دن عیسائی سامنے آئے، انہاں پنجاں جو بولیا بھی کوئی نہیں، تے بندیاں ساروں نہ کیا اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ مطلب ہے کچھ چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں. شکریہ کہ اللہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں. میرے مہربانوں، حضرت نے فرمایا مینوں شاگرد بنا لو، میں تہاڈا اتباع کروں گا، تے مینوں وہ سکھا دیو جو اللہ تینوں سکھایا. مینوں وہ سکھا دے جو اللہ تینوں سکھایا. یہ جڑے مہربان اج مجلس کرا رہے ہیں، بانی مجلس، تہاڈا کی خیال ہے مینوں چاہ نہیں دیندے جے میں پینی ہے؟ پر جے میں پینی ہوئے تو مینوں چاہ نہیں دیندے؟ انہاں پوچھیا پینی ہے چاہ مینوں دیندے؟ تے پھر میں تانوں آکھاں انہاں کولوں چاہ لے دیو. تہاڈی کیا بات ہے؟ آخر بندے نوں سوچنا ضرور پائے گا کہ وجہ کی ہے، یا انہوں دیندے نہیں تے یا انہاں تو بغیر نہیں دے. کیا بات ہے؟ یا انہوں دیندے ہی چاہ نہیں تے یا انہاں تو بغیر نہیں دیندے. مولا تو انہوں جزا دے وے. جڑے بندے بہت شکریہ قبلہ، بہت دور پہنچے نے میرے دوست. جڑے بندے آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے، اے دے کولوں منگ لو وچ کنوں پاندے ہو، وچ کنوں پاندے ہو، وچ کنوں پاندے ہو. رکھ مولوی قرآن تے ہتھ. اللہ جو روزے دے نال آپ گلاں کردا سی تے اینوں پہ آندا سی مینوں او سکھا جو تینوں اللہ سکھایا. اللہ نوں آکھ دیندا مینوں سکھا جو. واہ بھائی واہ، بہت شکریہ جی، آباد رہو. ہاں دلیل جناب دے ذہن چاہ گئی جڑی میں دلیل کر رہا. اور لوگ آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے، تیری مرے شاہ رگ تو نیڑے وے تے موسیٰ کولوں دور سی. اگر تیری شاہ رگ تو اللہ قریب ہے تو موسیٰ دے بھی تے قریب سی. جڑا موسیٰ ان ترلے پہ کرتا مینوں شاگرد بنا لے تے مینوں او سکھا جو تینوں اللہ سکھایا ہے. اللہ جو آپ اتنا گلا کرتا سی، اوے اللہ آپ اتنا گلا کرتا سی تے سیدھا اللہ نوں آکھ لیندا جو انہوں سکھایا ہی. سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ. جو انہوں سکھایا ہی مینوں بھی سکھا. کی قرآن پڑھے ہی، کی قرآن پڑھ کے سوچے ہی. اللہ دیا بندیا قبراں تے پڑھ چھڑے کچھ آپ بھی سوچ. ختم پڑھ کے سارے رشتہ دار بخشوا چھڑے نہیں، کچھ اپنا بھی کر. خیر ہوئے تہاڈی. کی قرآن چو میں نتیجہ کر رہا قرآن ہاتھ چ لے کے. یہ مطلب ہے موسیٰ براہ راست بھی اللہ سے مانگ سکتے تھے، مگر اللہ نے کسی کے ذریعے اس سے کہلوا کے دنیا کو بتایا جہاں میں بھیجوں نا وہاں جانا واجب ہے. سبحان اللہ. مولا تو جزائے خیر دے. شکریہ قبلہ. جتھے میں بھیجا اتھے جانا واجب ہے. حضرت موسیٰ فرمان لگے مینوں او سکھا دے جو تینوں اللہ نے سکھایا. مینوں او سکھا جو تینوں اللہ نے سکھایا. اگوں انہاں کدوں آکھیا بے ویکھاں تسی ہن نبی ہو کے تے میرے کولوں پہ پوچھ دے ہو، رسول ہو کے تے میرے شاگرد پہ پیندے ہو. ویکھا تسی کی پہ کر دے ہو. انہیں اکا کوئی تکلفن میں نہیں آکھیا کہ تسی نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، صاحب کلیم اللہ بھی ہو، صاحب کلمہ ہو، صاحب شریعت ہو. تو بڑا میں تو انہوں کی سکھانا. اگوں اس جو آکھیا وہ عجیب گل ہے. پہلا پنجابی ترجمہ کرنا. قالا انکا لن تستطیع معی صبرا. اس نے اگوں کیا کیا اس آکھیا تسی نہ جا کے تبلیغ شبیلی کر کے بندے مسلمان کرو، تسی انہیں جوگے نہیں. کیا بات ہے. سار اٹھاؤ بھائی. میں موسیٰ علیہ السلام دی گل پہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلو اردو ترجمہ بھی کر دینا. فرماندے نے قالا انکا لن تستطیع معی صبرا. آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکتے. جڑا علم میرے کو ہے تو چپ رہنا ہی نہیں، تو انہیں جوگا ہی نہیں. صحیح میں ترجمہ کیتا ہے نا. آپ میرے ساتھ بھی آ جائیں، شاگرد بھی بن جائیں، تو جو میرا علم ہے آپ تو صبر ہی نہیں کر سکتے.
تے اگوں جڑی گل کیتی ہے بڑی مشکل گل ہے، وڈیاں لوگاں دی گل ہے، میں تو ترجمہ کرن لگیا نہیں نا، پچھو چاکا پیا ہوندا خدا دی قسم۔ انہاں فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو ایسی بات پر صبر کر کیسے سکتا ہے جس کی تجھے خبر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، توبہ ہے بھائی، کوئی اخیر ہے بھائی، چپ کر رہا وہ ایتھو ود تو ود جے، ایتھے کام ود تو ود جے، کوئی بندہ اپنے آپ نے پورا نہ سمجھے، ویکھو کتھے گل پڑی ہو سکے تو صبر نہیں میرے نہ رہ کے کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا، پتہ نہیں ہوتے وچ کی سی، کالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اگلا جملہ ذرا عجیب ہے، فرماندن ولا آسی لکا امرا، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں۔ کتنے بندے میرے نال نے؟ میں تیرے کسی امر کی، امر نو سمجھ دے ہو، شکریہ جی، حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور لوگوں جس کا اپنا امر ماننا لوگوں پہ واجب تھا، کیا بات ہے نوجوانوں، جس کا اپنا حکم ماننا لوگوں پر واجب تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تیرے کسی حکم کی، کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرن تو پہلا سوچ کے مری کہ جس کا اپنا امر واجب تھا، وہ جس کا امر ماننے کے لیے تیار تھا، وہ صاحب امر کون تھا؟ اور یار کوئی ایڈے بڑے حکم والا بندہ سی، میں نہیں پتا جی یہ کون سی، اینا میں نو پتا پہ سبز چادر منہ تے لے کے ستا سی، پتہ نہیں چادرہ تھلے انجدے ہی ہوندے نے، نہیں تساں کوئی نہیں میرے کو سنے، خیر ہوئے تو اڈی ایچھا جا تو اڈے قریب قبرستان نا جڑا ہی تھے، اور لنگ دیاں پاویں کڑی قبر تے 2-3 گز کپڑا لے گا 2.5 گز تے پاشڑے جی، پاویں کدے تے پاشڑو، پاویں کدے تے سویرے انشاءاللہ دیکھو کہ تو 2 دنوں بعد کوئی نہ کوئی بندہ کھلوتا ہوگا، تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی، میں پہنا تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی، تو ساں بس نہ ہوتا چادر پا جانی ہے 2.5 گز سبز رنگ دی، سبز رنگ دی پانی 2 ٹیمہ دعائے رکھ چھڑو تاکہ اٹھے نہ، کم از کم جنہیں سویرے تاریخ تے جاندے نے وہ کھلوتے ہوں گے۔ تو بزرگوں کوئی مہربانی کریا جائے جاننے ہیں پہ تاریخ تے، انہوں نے جا کے پوچھو یہ کی رکھی تو ساں چادر آپ ہے، پتا تو انہوں بھی نہیں پتا کون ہے تل، تو اسی انہوں جا کے پوچھو یہ کون جی، وہ نے پتا نہیں جی کون ہے، کوئی اللہ والے ہی ہوں گے، اور سارا قبرستان پہ ہے وہ اللہ والے نہیں، اور سارا قبرستان اللہ ہی پرے، اللہ ہی مار مار کے پرے ہے، انہوں بھی اللہ ہی مارے ہے، وہ کیوں بندے کھلوتے ہیں؟ قبر دی وجہ تو، چادر دی وجہ تو، اللہ دے بندے جتھے 2-2.5 گز چادر تو پائی ہوئے، وہ بندے سمجھ جاندے نے اے عام قبراں جیسی نہیں، تے جنہ تے محمد چادر ہے تے ہیر پائے، وہ عام لوگاں جیسے کیسے ہو جانے؟ مولا تو انہوں جزائے خیر پہ، یہ چادر تھا، یہ سبز چادر تھلے، وہ بندہ سی، پھر تو انہوں پتہ ہے پہ اس طرح ہی ہویا ہے، انجے ہی ہویا ہے، میں ان تو انہوں آیتہ سناما تو پھر لمبی گال ہو جائے گی، میں تو انہوں گالی سنا دینا، ہون کی آیتان دا ترجمہ، انہیں آکھا پہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں نہیں بولنا گا، تسی کی پہ کر دے، میں کیوں بولنا ہے، تسی کیوں، میں صبر کروں گا، کی کر دیو، میں کو آیانا، میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، میں صاحب کلمہ، مہربانی کرو، او نہ چل او نال لگ جائے، اے قرآن ہے، اللہ فرماندہ ہے اس آکھیا، انہوں حضرت موسیٰ نے ٹرن لگیا، کالا فَإِ نِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْئًا، میں تینوں نال رکھنا جے میرا اتباع کرنا ہی تے میرا مرید ہونا ہی، تے میں جو کراں وہ سوال نہیں ہو کرنا، کیا بات ہے، میں جو کراں تو گل نہیں کرنی، میں جو مرضی کراں، حضرت موسیٰ کرنا جب میں کیوں کرنی ہے، میں تابع فرمانی واسطے آیا کہ میں گلہ کرنے واسطے آیا، جو مرضی ہے کرو میں نوں کی، اللہ پاک ارشاد فرماندن حتی اذا راکب فی السفینتی، وہ کشتی سوار ہو گئے، انہاں کہا کشتی لگی سی وہ وچ بہ گئے، وہ تو کشتی ٹری ہے نا جی،
خرقہا انہیں لے کے نہ کچھ ہے تو کشتی دے وچ نہ سراغ کرنا شروع کر دیتا. حضرت موسیٰ کو بیٹھے سن بیندے سن پہ کشتی پانی دے وچ سی. کالا اخرقتہا لتغرق اہلہا. حضرت موسیٰ کیا بندے مارنے نہیں اور غرق کرنی ہے کشتی اللہ دے بندیا اور جدے جو بیٹھے ہیں وہ جو سراغ کر چھڑے دی. آئے ہائے ایڈا سواد آیا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں جب اس نے ایسا کہا کالا علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا میں آکھیا سی نہ تو اینے جو کر. صدقہ جانا تینوں میں منع کیتا سی سوال نہیں کروں. فرماندے نے ہون نہیں کر. ہائے ہائے پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جدے سامنے نبی انج ہو گئے. ہائے صدقہ جانا انہاں کہا نہیں ہون نہیں میں کرتا. دوجی باری اس کی کیتا بچے پہ کھیڑ دے سن. اللہ فرمانتا ہے اِذَا لَكَ يَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ. انہیں جو ایک بچے نو پھڑیا تو قتل کر دیتا. بچے پہ کھیڑ دے سن ایک بچے نو پھڑیا تو اس بندے نے بندہ قتل کر چھڑیا. کالا اقتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس. حضرت موسیٰ نے کہا خدا دا نائی میں کونا تا نہیں سی اے منڈے تینوں کیا کہ بغیر کسے جرمتوں بغیر انہیں گال کڈی ہوئے انہیں روڑا سٹیا ہوئے اس کو گال کیتی ہوئے تو بندہ ماردہ وے چنگا لگتا ہو. قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. ای تو 16واں پارہ شروع ہو جاندا ہے. 16ویں پارے دی ابتدا بھی اے دے نال ہی ہے. اے 16ویں پارے دا جڑا نام لکھیا نا قال علم اے 16ویں پارے دا نام ہے قال علم. اے قال علم دا مطلب ہے اس نے کہا کہ اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں آکھیا سی نا تو اینے جو گا نہیں. حضرت موسیٰ نے چلو ہون نہیں کہوں ہون نہیں کہوں. کالا ان سألتک عن شیئا بعدہا فلا تصاحبنی. اس نے کہا اب اگر تو نے کوئی سوال کیا نا تو میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے والا نہیں. ہون میں نال نہیں رکھنا. حضرت موسیٰ کا ٹھیک صدقہ جاواں. تیسری مرتبہ ہویا ہے کہ آبادی چ داخل ہوئے پیاس لگی پانی منگیا تو بندے ایڈے کوئی خوش اخلاق سن. انہاں کیا سفران تے ٹریے تے پانی نال لے کے ٹری دے ایمی ٹر پہ ہو. ایک بندے روٹی پوچھی انہاں کہا تو ہی ٹرے ہو سفر تے سہرا دے کے جنگنا چاہتے ہوٹل میں کھے روٹی ایڈے بد اخلاق پنڈ شاید ہی کدھرے ہوئے. پنڈوں باہر نکلے تھے کہ کوٹھا ٹٹا سی سارا ٹیٹ ہو گیا سی. وہ کند بھی ادھی بچے دی رہ گئی سی. باقی تو انہوں پتہ ہے مٹی کھانا لیاں بیبیاں لے جاندی ادھی ادھیاں کندہ تھے وہ لے جاندی. چولہا بنانا والیاں لمبن والیاں پوچے سوچے ڈگا مکان کتے چھڑ دیا جو سارا اٹھ گیا سی. ایک کند ٹھٹی سی وہ بندہ عبدن من عبادن وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. وہ حضرت موسیٰ نے کہنے لگا کاندرہ بنا جڑیے. وہ حضرت موسیٰ کوئے نا پہ جے میں کو گل کیتی انہیں میں نال نہیں رکھنا ہون ذرا خطر رکھ سی گل. انہاں گارہ بنان لگ پہ تو کان تے تھوپے رکھن لگ پہ جنہوں تھوپے آندے. پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جیسے نبی گارے چوڑ دے. اے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں بنا کے نا مٹی دے گولے دین لگ پہ تو وہ تکھن لگ پہ تو کند بنا ہڑی کند. وہ جو کند بنا چھڑیے نہ کسے پانی پوچھیا. وہ پینڈ جتے نہ روٹی نہ پانی سلام علیکم دا روادار کو نہیں. وہ کند ہند بنا کے اٹھے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے نا اے قرآن یہ جو میں تو ترجمہ ہی کر کے سنا دینا مجابی دا. انہاں کیا گل لے جڑے دو اگے کیتے نہیں وہ ایسے تھا کیتے نہیں جڑے بڑا اوکھا کم سی پیڑا میری نظر ٹھیک نہیں سی. وہ جائے تے تو جے کوئی کند کوٹھا کسے دا بنانا سی تے کسے بندے دے پتر دا بنانا چاہے. جنہ پانی دی پیالی نہیں پوچھی جنہ روٹی دی برکی نہیں پوچھی اللہ دے بندے تو اے دا ہی کام بنانا سی.
ہو سکے ہوں تین گل دسو اے جی قرآن ہے ایڈا لطف ہے قال ھذا فراقم بینی و بینکا اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرا وعدہ سی ہوں میں بولیا تو میں نال نہیں رکھنا حضرت موسیٰ فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے میں اپنے وعدے دے مطابق اپنی آرامہ جدا کرنا ایک مہربانی کر کے 10 تے چھڑ او کی سی ایک ہی سی تے ایک ہی ہے خیر ہوئے تو بیٹی ایتھے بھی مکا دیا تے خدا دی قسم مجلس مکمل ہے ایدہ مطلب ہے موسیٰ کلیم اللہ حضرت علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ تے کلیم اللہ او دیتے بھی ایک وقت اللہ لے آندہ ہے انہوں کسے کو پوچھنا پہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی اے ویڑا جے زہرہ دے باپے تے آیا ہوئے تے بیان کر اور ایڈے بڑے نبی تے بھی یہ ویڑا آ گیا بعد رہو جی انہوں پوچھنا پہ ہے کہ او کی سی پھر اس دسے ہو سکے تھے کہ بادشاہ غریبان دیا کشتیاں لے جاندے غریبان دیا کشتیاں کھو کے لے جاندے میں غریب ڈوبن واسطے سراخ نہیں کیتا میں پھٹی پن کے نکارہ کر چھڑیے وہ بندے لین ہون گے تو بادشاہ نو جا کے آکھن گے کشتی ٹوٹی ہے غریب پھٹی اور لا لین گے اے ظالم تو کشتی بچ جائے گی تے گوند نے یہ تو چنگا کیتا ہے فرمائے میں سارے چنگے کر لیں ہو سکا چلو یہ تو چنگا کیتا تو ایڈا منڈا مار چھڑی کسے کا مسکین منڈا گیا صدقے جامع آئے صدقے جامع بہت شکریہ ایسے بندے سننا لے ان سے زیادہ لطف ہے فرمایا فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ یہ تھے 2 یتیم رہندے نے ماں پہ انہوں نے فوت ہو گئے خزانہ دب گئے سن ایس کند تھلے وہ کند ہونی ہوئی ٹہن دیئے بھئی خزانہ نیڑے لگ گیا وہ کسے والے اگلا دبڑا کسے بی بی چکیا تو باہر آ جانا میں کند دی ایڈی بنا چھڑیے کیا بات ہے یتیمہ دے جوان ہون تک انشاءاللہ خیر رہ گی فرماندے نے یہ بھی تو چنگا کیتا ہے وہ منڈا کیوں مارے منڈا کیوں مارے حضرت نے فرمایا وہ منڈے بڑھیا ہوں کہ انج دے کام کرنے سان او دی اممہ بھی آکھنا سی نہ ہوں تو چنگا سی او دے ابے بھی آکھنا سی ساڑھا نہ ہوں تو چنگا سی میں ہونے ہی مار چھڑیا ہے میں تنگ کون گے میں ہونے ہی مار چھڑیا ہے نا جو بڑھے ہوں کہ کم ہی ایسے کرنے نے ماں بھی تنگ تے پیو بھی تنگ انہیں پیو تے ماں نو ستانا سی ایتھے میں جملہ کہنے لگا لوگوں سوچو کائنات میں ہر سزا جرم کے بعد ہوتی ہے جو جرم سے پہلے سزا دینے کا حق رکھے وہ کون تھا اوہ اجے تو پیڑا کام کیتا ہی کوئی نہیں اجے تو ماں پہ بد دعا دیتی ہی کوئی نہیں ہے کوئی خیر ہوئے بہت شکریہ ہن آخری آیت مجیدہ جی سب پڑھنا وہ کہنے لگا کردہ تو کی رہے ہیں کردہ کہنے لگے فَأَرَادَ رَبُّكَ اس بندے کی آکے حضرت موسیٰ نے دھیان نہ سننا ہن ساری محنت ضائع نہ کرنا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ارادہ تھا تیرے رب کا صدقے بھائی صدقے کیا بات ہے یہ ارادہ تھا تیرے ایک قرآن دی آیت ہے جناب فَأَرَادَ رَبُّكَ بس ارادہ تھا تیرے رب کا یبلغا جو کچھ میں نے کیا یہ ان کو جوانی تک پہنچنے کے لیے یہ تیرے رب کا ارادہ تھا وما فعلتہ عن امری میں نے جو فعل کیا ہے نا اس کے امر سے کیا ہے میں نے اپنے امر سے کچھ نہیں کیا یہ ہاتھ میرا سوراخ کر رہا تھا ارادہ اس کا تھا بندے کو میں مار رہا تھا ارادہ اس کا تھا یہ تو مطلب کچھ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے آنکھ نظر آتی ہے ارادہ اس کا ہوتا ہے پیر نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے سوچو کون نے میرے معصوم امام نو کسے پوچھیا اللہ نے پوری کائنات کس شے سے بنائی فرمایا ارادے سے فرمایا اس کا ارادہ کیا ہے فرمایا نحنو ارادت اللہ ہاں میں ہی اللہ کا ارادہ ہے صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ تے اتنی بڑی نبوت دے باوجود اتنا علم اور حکمت دے باوجود ایک موقع آیا کہ انہوں نے پوچھنا پیا کہ وہ کیا تھا یہ کیا ہے کوئی بندہ قیامت تک ثابت کر سکتا ہے
کہ میرے نبی تے وقت آیا ہو کہ زہرا دے بابے کسے کو پوچھیا ہوئے کہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ نا اللہ معراج چیچا جبریل نو کل کے نا جبریل نو تے نبی نو مگوایا ہے تے ایک جگہ جا کے جبریل آکھے اگر تسا ہی جانا جے میں تسا غور نہیں فرمایا؟ ایدہ مطلب ہے میرا نبی جبریل سے بھی نہیں پوچھتا بلکہ وہ سارے رستوں سے واقف ہے۔ بولو یار، پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے بڑے بڑوں کو پوچھنا پڑا، مصطفیٰ وہ ہے جس کو زندگی میں پوچھنا نہیں پڑا۔ یا کوئی بندہ دسے نبی ممبر تے بے کے مسئلے پوچھ دے سن یا دس دے سن؟ اور جبریل آکھیا میں اگے جاواں تے سڑ جانا، اگر تسا ہی جانا ہے، ایدہ مطلب نبی نو راواں دا پتہ سی نا۔ جڑے بندے کھرڑے ایتھے آونا ہوئے جناب ہے کی نا خانو آنے ہاں جی انہوں بندہ ہوتا کھرڑے والے چھڑ چھڑے پہ آپ ہی لگا جا تے بندہ بھی اور کوئی نہ ہوئے، دور دور آبادی بھی کوئی نہ ہوئے تے کھرڑے والے چھڑ چھڑے بندہ ایتھے ہونے کے دوارے میں کہا مینوں کتے مینوں کتے مینوں کتے نا جبریل نو چھڑ کے نبی آپ ہی گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے میرا نبی ہر راستے سے واقف ہے۔ بولو بولو وہ کسے کو پوچھیا نے اتے شاہی کوئی نہیں تھی بھائی، سدرۃ المنتہا تے تو رہ گئے، اے کعبہ قوسین تے وہ نہیں گیا، کعبہ قوسین تک نبی آپ گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے کائنات میں میرا نبی ہے جو ہر راستے سے سارے بولو ہر راستے سے اساں حضرت علی نو بوٹی پی کے بلا فصل نہیں منیا۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے جاتا۔ اور دا نائب بھی تے ایسا ہی مننا سی، خیر ہوئے توڑی تا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیان بابو ہاں، یہ مطلب ہے کائنات تو افضل میرا نبی ہے، اور میرے نبی نے اپنے علم مدینہ دس کے فرمایا والیان بابو ہاں، جس کا میں شہر کا علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے۔ اور میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں تو انہوں صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث پڑھ دیں، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 57 جڑی میرے کو اس ویلے موجود ہے۔ وہ دے لکھیا کہ یہ حضور نے کہا تھا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ دا مطلب ایسا بڑے تیان نال خلافت مننی ہے، یا سلونی زہرہ دے بابے اکھ ہے یا او دے شوہر اکھ، کیا بات ہے بھائی؟ یا سلونی زہرہ دے بابا جانک ہے یا سلونی قبر آنتا ہے۔ نبی پاک نے سلونی آکھیا تے بندے سوال کرن لگ پہ، وہ جمیں دے سوال کرن لگ پہ بچوں ایک صحابی سان انہاں اٹھ کے لوکانوں منع کیتا۔ وہ فرماندے نے جو بندے سوال اس قسم دے کیتے تے وہ نبی پاک نے جواب دیتے، انہاں اٹھ کے آکھیا تو آڈا کا کھنا رہا ہے، چوپ کرو